نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اہل اسلام کو اور تمام مسلمانوں کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام امتیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولادت کا مہینہ مبارک ہو۔ آج ہم آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک بہت ہی جامع اور بہت فضیلت والی آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ موقع کی مناسبت سے ربیع الاول شریف کے مہینے کے مناسبت سے یہ آیت مبارکہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کی ساری نعتیں ایک طرف، تمام کلام ایک طرف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جس نے جو بھی نعت پڑھی، جو بھی آپ کی تعریفیں لکھی گئیں اور قیامت تک لکھی جائیں گی، ان سب کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف اس آیت کو اور اس تعریف کو جو کہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اور اگر میں اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہوں تو بیجا نہ ہوگا۔ اور اس آیت مبارکہ کا سب سے بڑا اعزاز یہ کہ یہ اللہ پاک کا کلام، جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اور انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی تعریفیں کر لے، بالآخر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا و توصیف بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے رب کریم نے صرف اتنے مختصر سے الفاظ میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے، یا جو ہم مسلمانوں کو بشارت دی ہے، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی فخر کا مقام نہیں۔ یہ ہمارے لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین عطا ہے۔ آپ لوگ ربیع الاول شریف منائیں گے، بہت ساری نعتیں پڑھیں گے، نعرے لگائیں گے، جھنڈے لگائیں گے، یہ سب کچھ معتبر، سب کچھ محترم، لیکن میرے رب نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا و تعریف اس آیت مبارکہ میں بیان کی ہے، اس کا کسی بھی چیز سے کوئی موازنہ نہیں ہے۔ تو آئیے اس آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا ورڈ ہے واہ۔ واہ کا مطلب ہوتا ہے اور، ما جو ہے وہ حرف نفی ہے، وما، وما کا مطلب ہے اور نہیں۔ ارسل کا مطلب ہوتا ہے بھیجا، اور نہیں بھیجا۔ نا جو ہے وہ جمع متکلم کے لیے ہے، اور یہ ضمیر رب کی طرف منسوب ہے کہ اور ہم نے نہیں بھیجا۔ کا ضمیر جو ہے وہ حاضر کے لیے ہے، یہ خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا، مگر، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت للعالمین، رحمت اور للعالمین تمام جہانوں کے لیے۔ اور ہم نے تمہیں یا ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت، آگے ہم بریکٹ میں کر سکتے ہیں بنا کر۔ جس طرح ہمارے رب نے سورہ فاتحہ میں جب قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلے جب ہم اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں اور ہم تعریف بیان کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا ہے کہ اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ لوگوں نے جو بھی قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا ہے، جہاں بھی قرآن پاک کی آیت لکھی ہوتی ہے تو اس کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ وہ عام فہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے کہ تاکہ لوگ اس چیز سے کنفیوز نہ ہو جائیں، لیکن میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بہت کم علم سا انسان ہوں، لیکن اللہ پاک کی توفیق سے ایک مختصر سی وضاحت آپ لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ
کسی خاص چیز کو بیان فرمانا چاہتا ہے، کسی چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتا ہے، تو پہلے اللہ کسی بھی چیز کا انکار کرتا ہے۔ اس کے سب سے بڑی مثال کلمہ طیبہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، یا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ پہلے اللہ نے تمام باطل معبودوں کا انکار کیا، اس کے بعد اپنے معبود ہونے کا اقرار کیا۔ اسی طریقے سے رحمت للعالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کو یہ اعزاز نہیں بخشا گیا ہے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہو۔ تو اس لیے ہمارے لیے ایک بہت خاص تحفہ ہے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ انہیں رحمت للعالمین بنایا، اور ہمیں اس رحمت للعالمین، اس ہستی پاک، ان محترم جو ہستی جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، ان کا امتی بنایا۔ تو اس پر اگر ہم دن رات سربہ سجود رہیں تو بھی ہم اس بات کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ ہم تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین آقا کے امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے تحاشا بے انتہا محبت کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں پہ چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور اپنے محبوب کی سچی اور اخلاص کے ساتھ محبت عطا فرمائے، اور بے ادبی سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں دین اور دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔